کوالٹی ایجوکیشن کو یا میننگ فل ایجوکیشن کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ایکسپیرینشیل لرننگ پلس مینٹرنگ از ایکولس ٹو میننگ فل ایجوکیشن. صرف ایکسپیرینشیل لرننگ کافی نہیں. ایکسپیرینشیل لرننگ اگر یہاں پر سمجھ لیں کہ اگر میں یہ یہاں پر لکھوں، بلکہ ایک اور چیز لکھی جا سکتی ہے سیلف لرننگ. ٹھیک ہے، ایکسپیرینشیل لرننگ کی جگہ میں یہاں لکھ رہا ہوں سیلف لرننگ. آپ اس کی جگہ چاہیں تو ایکسپیرینشیل لرننگ لکھ لیں یا سیلف لرننگ لکھ لیں، کیونکہ وہ پیراڈائم وہی ہے. ٹھیک ہے، سیلف لرننگ پلس مینٹرنگ، ان دونوں کو جب آپ جوڑتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ میننگ فل ایجوکیشن اس کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. اور مینٹرنگ جو ہے وہ اس کی اپنی کچھ ڈیٹیلز ہیں. یعنی اللہ سے ڈرنے والے آدمی کے ساتھ جب بچے کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. لیکن اللہ سے ڈرنے والے آدمی سے اگر اس کا تعلق نہیں پیدا ہو رہا تو تصور خوف خدا سیکھیں گے، خوف خدا نہیں سیکھیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تصور خوف خدا اور خوف خدا میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اپنا تزکیہ کرنا پڑتا ہے. ہمارا یہ جو ڈیٹیل ہے نا، اس کے اندر جو چونکہ ابھی وقت کی کمی سے میں اس کو کھول نہیں رہا، لیکن اس کے لیے تزکیہ کرنا ہوگا. تزکیہ کسی اور کی تھیوری نہیں ہے، تزکیہ آپ کی ہماری ایمانی تناظر میں ساری چیز بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو دوسری بات یہ کہ کچھ چیزوں کی حیثیت ہوتی ہے، کچھ چیزیں عام مشاہدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں جو عام مشاہدات ہوتے ہیں نا ان کو مسلمات کا درجہ حاصل ہوتا ہے. مسلمات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ چیزیں ہیں جو کہہ لیجئے کہ یہ وہ پرنسپلز ہیں یا یہ وہ فینومینا ہے جو کہ جو ایک بیسک لاجک اور بیسک آبزرویشن اس کو ویریفائی کرتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. یعنی میں نے جتنی بات کی ابھی، مثال کے طور پر میں نے یہاں یہ بات کی فیسیلیٹیشن کے اندر، میں جن اصطلاحات میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں فیئر آف لرننگ کو ختم کرنا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں انٹرسٹ آف لرننگ کو سسٹین کرنے کے لیے یا اس کو وہ کوشش کریں کہ وہ نہ گرے، اس کا شوق کا ستیہ ناش نہ ہو. ہماری ایک پرابلم یہ ہے کہ جب کورس ختم ہوتا ہے، جس دن کورس ختم ہوتا ہے اس دن شوق بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے. اچھا فرض کیجئے کہ سال کے اینڈ پہ کورس بھی ختم، شوق بھی ختم، چلو گئے. اس سے بہت بہتر ہے کہ کورس تھوڑا سا ہوا ہے اور شوق پورا کا پورا باقی ہے. اگر دو سینیریو میں آپ کو بتاؤں، آپ کا ایک پورا کریکلم ہے، آپ کا سلیبس ہے، ہم نے کہا ہم نے ان کو 40 احادیث اور اتنی سورہ اور اتنی یہ چیزیں یہ سب کرانی ہیں ایک سال میں. ٹھیک ہے، تو ایک سینیریو یہ ہے کہ یہ سارا آپ نے جتنا بھی آپ نے سوچا تھا، اتنا قرآن، اتنا حدیث، اتنی یہ چیزیں، اتنی دعائیں، سب اتنی عربی سب کرا دیا آپ نے. شوق بھی ختم ہو گیا، کورس بھی ختم ہو گیا، کورس بھی کمپلیٹ ہو گیا، شوق بھی فنش ہو گیا. یہ ایک سینیریو ہے. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ آپ نے جتنی ساری چیزیں سوچی تھیں ان میں سے کچھ چیزیں تو اس نے زیادہ کر لیں، کچھ کم کر لیں، کچھ بہت کم کی، لیکن شوق اس کا زندہ ہے، شوق بہت ہے. یہ بہت خطرناک بات کر رہا ہوں ابھی میں. کسی اسکول کے اندر اگر یہ بات کی جائے تو بہت مشکل ہوتی ہے، مطلب خاصا. یہ جو چیز میں بتا رہا ہوں یہ سمجھ لیں ریسرچ اور اس کے پیچھے بڑی ریاضت ہے. یعنی تقریباً 24-25 سال پر پھیلے ہوئے میرے مشاہدات، تجربات، جو کچھ بھی میں نے دنیا جہان میں دیکھا سیکھا، اس کی بیسس پہ میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر شوق زندہ ہے نا تو کام ہو جائے گا. لیکن آپ مجھے بتائیں حافظ قرآن، اگر میں آپ کو 3 آبجیکٹیوز بتاتا ہوں، آپ دیکھیے گا 3 ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہیں. میں 3 سینیریوز بتاتا ہوں، 3 ڈفرینٹ کلاسز ہیں اور 3 ڈفرینٹ لرننگ ایجوکیشن گولز ہیں یا ٹارگیٹس ہیں. ایک کلاس روم کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ اسے سورہ بقرہ پوری یاد ہو جائے. ٹھیک ہے، دوسری کلاس کو ٹارگیٹ ہے کہ نماز کے مسائل کی انڈرسٹینڈنگ اسے ہو جائے. تیسری کلاس روم کا ٹارگیٹ ہے
کہ یہ کلاس اپنی نیت کو صحیح رکھنے کی ذمہ داری حاصل ہو جائے، اپنی نیت کی نگہبانی پہ فائز ہو جائے، اپنی نیت کو چیک کرتی رہے۔ 3 ڈفرینٹ کلاسز ہیں۔ ایک کلاس ہے پوری سورہ بقرہ یاد ہونی ہے، دوسری کلاس ہے نماز کے مسائل کا فہم، ٹھیک ہے؟ 3 ڈفرینٹ بچوں کے گروپس ہیں، اس گروپ کو یہ کرانا ہے، اس گروپ کو یہ کرانا ہے، تیسرے گروپ کو آپ نے کرانا ہے کہ وہ اپنی نیت جو ہے نا، پہلی حدیث ہے نا وہ بخاری شریف کی، تو جو پہلی حدیث پر زندگی گزارنے کے قابل بنانا ہے، یہ تیسری کلاس میں۔ آپ کے خیال میں سب سے مشکل، سب سے چیلنجنگ ٹارگٹ کون سے گروپ کا ہے؟ تیسرا والا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پورے اسلامک ایجوکیشن کے پورے ماڈل کے پورے، میں یہ بات آپ سے بڑی دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چاہے وہ ساؤتھ افریقہ ہو، چاہے وہ ملیشیا ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ UAE ہو، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ مصر ہو، چاہے وہ سعودیہ ہو، آپ یقین، اور پاکستان تو ہم سب دیکھتے ہی ہیں۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو تیسرا ٹارگٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ رہ جاتا ہے، پہلے اور دوسرا حاصل ہو جاتا ہے۔ کیا یہ ممکن، اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بچے کو آپ پورا قرآن حفظ کرا دیں لیکن اس کی تربیہ رہ جائے؟ ممکن ہے؟ ہمارے یہاں بہت کامن ہے۔ حافظ قرآن تیار کرنا ایک بالکل الگ بال گیم ہے، عاشق قرآن تیار کرنا ایک بالکل الگ بال گیم ہے۔ حافظ قرآن تیار کرنے والا سسٹم بالکل ایک الگ چیز ہے، عاشق قرآن اور خادم قرآن، ٹھیک ہے، قرآن کا سے محبت کرنے والا، قرآن پہ جان دینے والا، قرآن کو اپنے سینے میں اس کی ایک تڑپ اس کے اندر ہو، یہ ایک بالکل الگ بال گیم۔ انٹرسٹ کو زندہ رکھتے ہوئے، انٹرسٹ ذرا سا بھی نہ گھٹے اور لرننگ جاری رہے، یہ ہے یہ والا، انٹرسٹ نہیں نیچے آئے۔ جب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی، واز میں ناغے کی سنت، سنا آپ نے؟ یعنی کسی دن کہتے تھے آج میں آپ کو نہیں، آج بریک ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی مختصر لفظوں میں چیزوں کو بیان کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت تھی، جس لیول کے بندے کا سوال ہے اسی لیول کا جواب دینا۔ کتنے لوگ آئے، انہوں نے کہا مجھے ایک بات بتا دیں، میں صرف ایک چیز کروں گا، کسی کو کوئی ایک بات دوسری بتائی، کسی کو ایک بات دوسری بتائی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم لوگوں کے شوق جو ہے اور لوگوں کی کمٹمنٹ جو ہے اس کو میکسیمائز کریں، ٹھیک ہے؟ یہ جو کریکلم ہوتا ہے نا، کریکلم کے اوپر 2 ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں۔ ایک پرسپیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ کریکلم جو ہے وہ ڈاکیومنٹ آف ایکسپیکٹیشنس بنا دیں آپ اس کو، یہ ایک پیراڈائم ہے۔ یعنی کریکلم ڈیزائننگ یا کریکلم پلاننگ کے 2 ڈفرینٹ پیراڈائمز ہیں۔ ایک پیراڈائم وہ ہے جو تربیہ کے لیے سازگار ہے، دوسرا پیراڈائم وہ ہے جو تربیہ کے لیے سازگار نہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے کریکلم کو سیٹ آف ٹارگیٹس یا سیٹ آف ایکسپیکٹیشنز، ڈاکیومنٹ آف ایکسپیکٹیشنز بنا دیا، آپ نے کہا یہ کریکلم ہے، آپ سب نے، یہ ہماری توقعات ہیں، آپ سب نے اس کے اوپر پورا اترنا ہے، اور پھر اس کے اوپر آپ سخت ہو جائیں، اور اگر کوئی نہیں کر سکے تو اس کے ساتھ زبردستی کریں، اور پھر سارا۔ دوسری چیز یہ کہ کریکلم کو سیٹ آف آپشنس اینڈ سیٹ آف اپرچونیٹیز کی طرح لیں۔ آپ کہیں کہ یہ کریکلم جو ہے یہ ہمیں، چونکہ کریکلم موجود ہے لہٰذا اپرچونیٹیز کریٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ ہم کریکلم کو دیکھتے ہیں، کریکلم کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بوفے کی طرح، جیسے بوفے ہوتا ہے نا، لنچ ڈنر کھانے میں بوفے لگتا ہے، تو یہ کریکلم کے اندر جو چیزیں ہیں یہ بوفے کی طرح ہے۔ اور اگر آپ کسی کی دعوت کریں، بوفے ڈنر کریں، اور وہ کہے کہ فرض کیجئے آپ کی دعوت کی جائے اور وہ بوفے ڈنر ہو،
اور ڈنر جو ہوسٹ ہے اس کی ضد یہ ہے کہ آپ نے تمام چیزیں کھانی ہیں، نہ صرف کھانی ہے ختم کرنی ہے، اور نہ صرف ختم کرنی ہے ان کو ترتیب میں کھانا. حضرت آپ وہاں کہاں جا رہے ہیں، ادھر آئیے، سب سے پہلے یہ لیجیے. اور جب تک یہ ختم نہیں کریں گے اس کے بعد دوسرے پہ نہیں جائیں گے، یہ ختم، پھر تیسرا، پھر یہ ختم، پھر چوتھا، اور اس طرح کرتے ہوئے پورا بوفے. آپ کہیں گے بھائی معاف کر دو، آپ مطلب اب کتنی تکلیف ہوگی. تو کریکلم کو ہم ایک نارمل بوفے ڈنر، اچھا اس میں ہوتا یہ کہ شوق کیسے، آپ کا جو یہ کویشچن ہے کہ شوق کیسے پیدا کریں اگر شوق ختم ہو رہا ہے، اس کا میں اصول بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ اور یہ کام کریں گے نا، اس کی میں نے جو ڈیٹیل بتائی ہے آپ اس کو سنیے گا، ڈیٹیل میں جائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ پھر آپ کو اور چیزیں اس میں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ. تو جب آپ یہ اور یہ کام کریں گے تو یہ انشاءاللہ زندہ رہے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات، عام کلاس روم پریکٹس میں ایک اصول بنا لیں. ہماری شوق کیسے ختم ہوتا ہے؟ شوق ختم ہونے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو زبردستی پڑھایا جائے، وہ نہیں سیکھنا چاہ رہا، یعنی وہ سوال جو اس کے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے. نہ یہ سوال کسی کے ذہن میں ایگزسٹ کرتا ہے، نہ کسی نے پوچھا ہے، نہ کسی نے مانگا ہے، یعنی اس کو بھوک تو نہیں لگی ہے لیکن اس کو میں پلاؤ جو ہے، چکن پلاؤ اس کو ٹھوسوں. حضرت چونکہ چکن پلاؤ میں نے بنا لیا ہے تو آپ کو کھانا پڑے گا. اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ شوق ختم ہو جائے گا. ایک طریقہ تو یہ شوق ختم کرنے کا، پہلے یہ سمجھنا ہوگا شوق ختم کیسے ہوتا ہے، پھر یہ سمجھ میں آئے گا شوق پیدا کیسے ہوتا ہے یا شوق بحال کیسے رہتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ شوق ختم کرنے کا یہ ہے کہ آپ کہیں ٹھیک ہے ہم اپنے کریکلم میں یہ نہیں کر رہے، الحمدللہ جو آپ نے کہا ہم یہ نہیں کر رہے. اب دوسرا کیا طریقہ ہے جس سے شوق ختم ہو رہا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سسٹم سے ایگزام ختم کر دیتے ہیں، ہم اپنے بھیجے سے فتنہ ختم نہیں کرتے. سمجھ آ رہی بات؟ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر، زباں پہ نکتہ توحید آ تو سکتا ہے. کیا کہا میں نے؟ زباں پہ نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. زباں پہ نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. تو وہ جو بت خانہ ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، کتنا کیا ہے کیسا کیا ہے، کتنا کیا ہے کیسا کیا ہے، کتنا کیا ہے کیسا کیا ہے، اس ذہن سے بچوں کے کاموں کو دیکھتے ہیں. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے نکلیں اور اس کی جگہ کس میں جائیں وہ بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کتنا کیا کیسا کیا، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کو کیسا لگا جب آپ نے یہ کیا. What did you feel? How do you feel about it? مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ زیادہ کیا یا کم کیا، اچھا کیا یا برا کیا. مجھے اس بات سے غرض ہے کہ آپ کو اچھا لگا جب آپ یہ کر رہے تھے. What do you feel about it? When you go for it, when you focus, جب آپ کہتے ہیں کہ میں اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوں، مجھے اس چیز کی غرض نہیں ہے کہ آپ نے تھوڑا پڑھا اور خراب پڑھا یا اچھا پڑھا. مجھے اس بات پہ غرض ہے کہ آپ کو کیسا لگا، آپ کو کیسا، اس کو شفٹ کرنا ہوگا. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ جو پہلی چیز ہے جو کریکلم سے ریلیٹڈ ہے، جو میں نے شوق کیسے ختم ہوتا ہے وہ پہلی بات میں نے کی تھی کریکلم میں، وہ سسٹم کی چینج سے ممکن ہوگا. جو دوسری بات میں کہہ رہا ہوں پریکٹیشنر کے چینج آف مائنڈ سیٹ سے ممکن ہوگا. یعنی ایک ہے پورے ادارے کا ایک سسٹم جس میں مجھے کام کرنا ہے. اب میری مینجمنٹ، میرا سسٹم، کریکلم اور بہت ساری چیزوں کی مجھ سے ایکسپیکٹیشن وہ ایک خاص قسم کی ہیں، تو میں تو صرف جاب ہی کر رہا ہوں، یا میں نے صرف اپنی کلاس یہ جو کہہ رہے ہیں وہی میں نے کرنا ہے. یہ ایک چیز ہے. تو ایک امپروومنٹ، ایک چیزوں کی کلیئرٹی اور ایک چیزوں کا ٹھیک ہونا اس سطح پر ضروری ہے. دوسرا، جب وین اٹ کمز ٹو پریکٹس، وین اٹ کمز ٹو امپلیمنٹیشن. بات کلیئر ہوگی؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ٹیچر از 77% آف دا سسٹم. آپ کسی غلط سسٹم میں صحیح ٹیچر کو رکھ کے بہتر نتائج نکال کے دکھا سکتے ہیں. آپ کسی صحیح سسٹم میں غلط ٹیچر کو بھیج کے صحیح نتائج نہیں نکال سکتے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹیچر پہ اتنا، کیونکہ جو
میں یہ مانتا ہوں کہ اگر سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو اچھا ٹیچر 100% آؤٹ پٹ نہیں دے سکتا، بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکیں گی، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں کر لے گا۔ دوسری چیز یہ ایفرٹ کو، یہ جو میں نے کہا نا کہ کتنا کیا کیسا کیا کی جگہ تمہیں کیسا لگا جو تم نے کیا، اسی بات کو ایک اور انداز سے کہتے ہیں کہ آپ پروڈکٹ کو ویلیو نہیں دیں، پروسیس کو ویلیو دیں۔ آپ آؤٹ پٹ کو ویلیو نہیں دیں، ایفرٹ کو ویلیو دیں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم کوشش کرتے ہو، اور کوشش ہی کو سیلیبریٹ کریں، کوشش کو سیلیبریٹ کریں، کوشش کو ویلیو دیں۔ اس کی پھر مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کی پھر باقی تفصیلات ہیں۔